دنیا کی محبت ایک ایسا جرم ہے جس کی اللہ دنیا میں سزا دیتے ہیں. وہ سزا کیا ہے؟ ڈپریشن، اسٹریس، بے سکونی. اس لیے اگر اپنی زندگی کو خوشیاں بھری بنانا چاہتے ہو نا، جنت تو آخرت میں بعد میں ملے گی. دنیا کو اگر جنت بنانا چاہتے ہو تو اللہ رسول نے جو حکم دیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اس حکم میں اللہ رسول کو فالو کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال وہ گھوم پھر کے آتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم دنیا سے محبت نہ کریں؟ اگر نہیں کریں گے تو دنیا کما سکتے ہیں، پھر ہم کیا؟ بھائی انسان کو جس چیز کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے اسی چیز کی طرف جاتا ہے، یا جس کی طرف اٹریکشن نہ ادھر جائے گا؟ ارے مجھے ایک بات بتاؤ، دو رشتے آئے آپ کے لیے، ایک چڑیل کا رشتہ آیا اور ایک خاتون کا رشتہ آیا. کس کی طرف جاؤ گے؟ چڑیل کی طرف جاؤ گے، حالانکہ وہ بھی تو لیڈیز ہی ہے، صرف جنات کی لیڈیز ہے وہ. جنات میں لیڈیز کو پیار سے کیا کہا جاتا ہے؟ چڑیل. ان کا پیار چڑیل، ایسے پیار سے یہی کہا جا رہا ہے، تو سو تو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا؟ جنات میں کسی کو پیار سے چڑیل کہا جاتا ہے، تو سوچو نفرت سے کیا کہا جاتا ہوگا. خیر، تو جنات کی الگ دنیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب اٹریکشن ہی نہیں ہوگی تو دنیا کی طرف ہم جائیں گے کیسے؟ جب جائیں گے نہیں تو کمائیں گے نہیں، جب کمائیں گے نہیں تو ہم تو ننگ دھڑنگ بھوک سے مر جائیں گے، کسی کام کے دنیا میں نہیں رہیں گے. تو خوب سمجھ لو، ہر فیلڈ میں جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا مطلب الگ ہوتا ہے. ہر فیلڈ میں نا، دیکھو ہر فیلڈ کی ایک الگ ٹرم ہوتی ہے، اصطلاح ہوتی ہے. مثال کے طور پر، بھائی بچوں شور نہ کرو، بہت شور کی آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے، کوئی سنبھالے یار بچوں کو ذرا، اوپر سے بہت زیادہ شور کی مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اوپر سے. اب دیکھو ادھر مثال کے طور پہ حکیم لوگ کہتے ہیں یہ چیز ٹھنڈی ہے، یہ چیز گرم ہے. انڈا کیا کہتے ہیں حکیم لوگ؟ ٹھنڈا ہوتا ہے گرم ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے. بھائی انڈا گرم ہوتا ہے. اب آپ نے فریج سے انڈا نکالا، بالکل یخ ٹھنڈا تھا، وہ آپ نے کھایا، پیٹ خراب ہو گیا، حکیم کے پاس گئے، حکیم نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا گرم چیزیں مت کھانا. آپ کہیں گے حکیم صاحب میں نے تو فریج سے نکال کے کھایا، بالکل ٹھنڈا جما ہوا انڈا تھا. تو حکیم کہے گا آپ کھوپڑی کا علاج پہلے کرائیں، پیٹ کا علاج کیا بعد میں کرائیں. کہے گا بھائی ہم جب کسی چیز کو کہتے ہیں ٹھنڈا گرم تو اس کا مطلب وہ والا ٹھنڈا نہیں ہوتا کہ ٹیمپریچر کے لحاظ سے، وہ نارمل جب ٹھنڈا کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے ٹیمپریچر مراد ہوتا ہے. لیکن جب حکیموں کی ٹرم میں کوئی لفظ استعمال ہوگا تو ٹھنڈے کا مطلب کھیرا، ککڑی، سبزیاں، کدو، یہ ٹھنڈے ہیں. انڈا ہے، مچھلی ہے، اس طرح کی چیزیں وہ کیا کہلاتی ہے؟ گرم کہلاتی ہیں. اس میں اختلاف ہے حکیموں کا کہ مچھلی گرم ہے یا ٹھنڈی ہے. بہرحال ہم نے کیا کرنا ہے، ہم تو کھاؤ، ہم اس چکر میں نہیں پڑتے کہ ٹھنڈا ہے کہ ایک لکھنؤ والا جو ہے نا، لکھنؤ والا، وہ گیا کسی پھل والے کے پاس اور کہنے لگا آپ کے ہاں، اچھا وہ بیچارہ جو ریڑھی لگا کے کھڑا ہوا تھا وہ پنجابی تھا، پنجاب سے تعلق تھا اس کا، وہ اردو سے کیا، اس کو لکھنؤ والوں کی اردو سے کیا. تو لکھنؤ والا گیا کہ آپ کے ہاں یہ جو کینو مالٹے ہیں یہ وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ وزن کا مطلب تول کے بکتے ہیں یا درجن کے حساب سے، عدد کے لحاظ. یہ آپ کے ہاں وزنن بکتے ہیں، وزنن بکتے ہیں یا عددن بکتے ہیں؟ اس نے کہا نہ وزنن نہ عددن، دنادن بکتے ہیں. دنادن لینے ہیں لو، نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس کو کیا پتا وزنن اور عددن، ہر ایک کی اپنی ٹرم ہوتی ہے نا. اس نے کہا دنادن بکتے ہیں، دنادن لے جا. تو جیسے حکیموں کی اپنی ٹرم، میڈیکل سائنس کی اپنی ٹرمز ہوتی ہیں. ایک لفظ میڈیکل سائنس میں اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام زبان میں اس کا مطلب کچھ اور. شریعت میں بھی ایسے ہے. دیکھو عام عربی میں صلاۃ کا لفظ، صلاۃ کا لفظ عام عربی میں یہ تحریک کے معنی میں آتا ہے، حرکت دینا. لیکن جب یہ اسلام یہ لفظ یوز کرتا ہے تو صلاۃ کس کے معنی میں؟ نماز کے معنی میں. تحریک سلوتین، صلاۃ جو ہے نا تحریک سلوتین. تو قرآن میں جب یہ لفظ استعمال ہوا
صلی یصلی سے تو دعا کے معنی میں اللہ کی طرف جب نسبت ہوگی کہ اللہ صلات پڑھتا ہے تو کیا مطلب؟ رحمت بھیجتا ہے. دعا کے معنی میں بھی نہیں, رحمت بھیجنے کے معنی میں. جب بندوں کی طرف نسبت ہوگی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ, دیکھو صلو کا معنی ہم کہتے ہیں نماز پڑھو, لیکن قرآن کہہ رہے ہیں صلو علیہ, نبی پر نماز پڑھو کا لفظ ہو سکتا ہے یہاں پہ؟ نہ, نبی کے پر درود بھیجو. تو بندے کی طرف نسبت ہو رہی ہے مطلب درود بھیجو, اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے مطلب رحمت بھیجتا ہے. ان دونوں سے ہٹ کے جرنلی یہ جب لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب نماز پڑھتا ہے. تو ایک ہی لفظ قرآن میں مختلف جگہوں پہ مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دیکھو ظلم کا معنی کیا ہے؟ اصل میں ظلم کی عربی میں ڈیفینیشن ہے وضع الشیء فی غیر محلہ, ایک چیز یہاں رکھنے کی تھی, آپ نے اٹھا کے اس کو کسی اور مقام میں رکھ دیا جو اس کا بنتا نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک سیٹ ہے مینیجر کی, آپ نے اس کو چپڑاسی کی کرسی پہ لے جا کے بٹھا دیا, تو یہ کیا کہلائے گا؟ ظلم. سمجھتے ہو؟ اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا, ایک باغ کی قرآن نے مثال دی ہے جس کے درخت ظلم نہیں کرتے تھے. ارے بھائی درخت کیسے ظلم کرے گا؟ وہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ نقص, پھلوں میں کمی, پھلوں میں کمی. صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس نے نیک اعمال کیے اور ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, اپنے ایمان کے ساتھ ذرا بھی ظلم نہیں کیا, وہ جنت میں جائے گا, جہنم سے وہ بچے گا. تو یا رسول اللہ ہم تو نیک اعمال کرتے ہیں مگر ذرا بھی ظلم نہ کیا ہو, ایسا تو نہیں ہوتا؟ کہیں نہ کہیں پوری زندگی میں تھوڑا بہت ظلم تو انسان سے ہو جاتا ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ تھوڑا بہت ظلم زیادتی تو ہو جاتی ہے. تو نبی نے فرمایا یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. تم دیکھتے نہیں قرآن میں آتا ہے ان الشرک لظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. تو یہاں ظلم کا وہ مطلب نہیں جو عام مطلب ہے, بلکہ یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے؟ شرک. کہ جو ایمان لایا, نیک اعمال کی اور ذرا بھی شرک نہیں کیا, کیونکہ ذرا سا بھی شرک کر لیا تو سب برباد, ساری نیکیاں کیا ہو جائیں گی؟ برباد. تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی کہ قرآن کی میں ہی ایک لفظ مختلف جگہوں پر مختلف معنی میں استعمال ہو رہا ہے. تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ کس معنی میں ہے؟ بھائی جو بول رہا ہے نا اس سے پوچھو کہ آپ کی نظر میں اس لفظ کا مطلب اس وقت کیا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم شریعت سے پوچھتے ہیں. اتنی لمبی چوڑی تقریر جو میں نے کی نا آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ جب شریعت کہتی ہے دنیا سے محبت نہ کرو, تو محبت کا وہ مطلب نہیں ہوتا جو فوراً ہمارے ذہن میں آ رہا ہے. ہمارے ذہن میں فوراً یہ آتا ہے کہ کینیڈا جانا چھوڑ دو, وہاں لانچوں میں گھومنا چھوڑ دو, نیاگرا فال بولو مت جاؤ, شادیاں مادیاں بہت دن ہو گئے میرے بھائی مت کرو, صحیح ہے نا, بیوی بچوں سے محبت مت کرو, یہ مطلب آتا ہے نا. دنیا میں تو سب چیزیں داخل ہیں, گاڑیوں سے محبت مت کرو, پراٹھوں سے محبت, جملہ آپ لوگ کمپلیٹ کرو میرے بھائی, پراٹھوں سے محبت مت کرو, ناشتے میں انڈے مت کھاؤ, نہاری وہاری مغز نہاری سب چھوڑ دو. یہی مطلب پادریوں نے لیا تھا جس سے بیڑا غرق ہو گیا عیسائیت کا. سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا جب تورات انجیل کہتی ہے دنیا سے محبت مت کرو, دنیا سے بے رغبتی, تو اب ہم کیا کریں گے؟ سب چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکلیں گے, اللہ اللہ کریں گے, اور بس ان کی جو عورتیں ہوتی ہیں جن کو نن کہا جاتا ہے, انہوں نے کہا ہم سب چھوڑ چھاڑ کر چرچ کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف, نہ شادی بیاہ نہ بچے, بس اللہ اللہ. پادریوں نے کیا کہا؟ بس ہر وقت کیا ہوگا؟ اللہ اللہ. وہ ہوا تو نہیں بیچاروں سے اللہ اللہ, بہت سارے کچھ اخلاقی برائیوں میں لگ گئے, کچھ بچے بھی رہے, لیکن یہ گڑھی ہوئی ورہبانیۃ ابتدعوها, قرآن کہتا ہے یہ انہوں نے خود سے گڑھی ایک چیز جس کا اللہ نے ان سے مطالبہ نہیں کیا. اب جب آپ پادریوں سے پوچھتے ہو کہ بھائی قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ نے تم سے تورات اور انجیل میں اس کا مطالبہ نہیں کیا کہ تم دنیا کو لات مار دو, تو تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ تورات اور انجیل میں جگہ جگہ ہے دنیا سے دل مت لگاؤ, دنیا سے دل مت لگاؤ. تو ہم جواب میں کیا کہیں گے؟ بھائی جس اللہ نے دنیا سے دل لگانے سے منع کیا
اسی اللہ سے پوچھا جائے گا نا، اے اللہ دل نہ لگانے کا مطلب کیا ہے؟ جو حکیم آپ کو کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈی چیزیں کھاؤ گرم چیزیں نہ کھاؤ، اس حکیم سے پوچھو گے نا گرم سے کیا مراد ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہاتھ لگا کے دیکھ کے ٹھنڈی ہو یا ہاتھ لگانے سے گرم کا پتہ چل رہا ہو؟ وہ کہے گا نا نا نا، پوری لسٹ بنا کے دے گا آپ کو، یہ چیزیں گرم چیزیں ہیں، یہ چیزیں ٹھنڈی چیزیں، یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں جن میں ہمیں دنیا سے محبت کرنے سے منع کیا ہے، ان میں اللہ نے خود ایکسپلین کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ پہلی بات، قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں سے کبھی گناہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا سے محبت کا مطلب یہ ہوتا کہ دنیا رکھ نہیں سکتے آپ، اس کی طرف دل مائل نہیں ہو سکتا، تو قرآن سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی بادشاہت، ان کی 100 بیویاں اور ان کے خادم اور ان کا تخت بھی اتنا لگژری، ایسا لگژری تخت کے ہیرے جواہرات اس میں جڑے ہوئے، اور ملکہ سبا دیکھ کے اس کے ہوش اڑ گئے، یہ کیا ہے بھائی؟ اور ایسا عالی شان محل جس میں وہ رہا کرتے تھے۔ تو دنیا کی محبت کا اگر یہ کانسیپٹ ہوتا جو پادریوں نے بنایا، تو اس تصور میں کیا سلیمان علیہ السلام پورے اترتے ہیں؟ آپ لوگ، مجھے لگ رہا ہے اب سب بھول بھلائیاں ہو گیا، جو بیان سننے کے آداب تھے وہ سب ختم ہو گئے، بھول گئے۔ جب نہیں ہو تو نہیں بولنا ہے آپ نے، ہاں ہو تو ہاں بولنا ہے، گردن ہلانی ہے، یوں کرنا ہے، کچھ مجھے رسپانس دیں گے تو مجھے لگے گا کہ کچھ آپ لوگ میرے ساتھ، میں نے پراٹھا نہیں کھایا تو آپ نے تو کچھ کھایا ہوگا نا۔ تو دوسری بات یہ کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کہتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے جس فطرت پہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ تو انسان کی فطرت مرغوب چیز دیکھ کے ہٹنا ہے یا اس کی طرف جانا ہے؟ جانا ہے۔ تو اسلام کیسے روک سکتا ہے ایک ایسی چیز سے جو آپ کی نیچر کے خلاف ہو؟ کیسے روک سکتا ہے بھائی؟ تو محبت کا مطلب کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، پھر بھائی مفتی صاحب آپ خود بتا دو کہ جس دنیا سے ہمیں اللہ نے محبت سے منع کیا اس کا مطلب ہے کیا؟ وہ والا مطلب تو نہیں ہے جو پبلک سمجھ رہی ہے۔ دیکھو، محبت کا مطلب ہے محبت ہی ہے، لیکن اس کا ایک خاص معیار ہے کہ اتنی لیگل ہے، اتنی اللیگل ہے۔ اس کوانٹٹی سے زیادہ ہوئی، پائلٹ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں نا، میں تو پائلٹوں سے بھی بڑی سلام دعا ہے میری، تو میں پائلٹوں سے پوچھتا رہتا ہوں کیا خدا نخواستہ پائلٹ اگر پی کے آ گیا، ہمارے پائلٹ تو نہیں پیتے مسلمان پائلٹ، لیکن بہت سارے جو غیر مسلموں کے پائلٹ ہیں وہ تو پی کے بھی بیٹھتے ہیں نا۔ تو آدمی جب جہازوں میں بہت سفر ہوتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کہ یار ان لوگ کو تو پینے کی عادت ہے، پتہ چلا پائلٹ صاحب 2 بوتلیں پی کے زیادہ آ گئے اور جہاز الٹا ہو گیا، وہ سمجھ رہے ہیں سیدھا ہے، حالانکہ وہ خود الٹے ہیں۔ یہ بھی خطرہ ہوتا ہے نا کہ پائلٹ نے پی لی اور سمجھ رہا ہے کہ میں الٹا ہوں، تو اپنے آپ کو سیدھا کرنے کے چکر میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا پینے کے بعد کیا حالت ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک پائلٹ سے پوچھا، میں نے کہا دنیا میں لا کیا؟ وہ کہتے ہیں بھائی لا یہ ہے کہ اس کوانٹٹی سے زیادہ اگر الکوہل کی مقدار آپ کے بلڈ میں ہو تو آپ کو سزا ہوتی ہے۔ ڈرائیونگ میں بھی یہ اصول ہے، وہ چیک کرتے ہیں وہاں جگہ جگہ، آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ کینیڈا وغیرہ میں نا، وہ پولیس والا آتا ہے، پتہ نہیں کوئی آلہ لگا کے چیک کرتا ہے، اس کو فوراً پتہ چل جاتا ہے 2 ڈھکن زیادہ تو نہیں پیے اس نے کہیں، پورے ڈھکن ناپے ہوئے ہوتے ہیں، 3 ڈھکن الاؤ ہیں، 4تھا ڈھکن تو ان کا پورا حساب کتاب، ہم اس کو ڈھکن سے تعبیر کرتے ہیں، ان کا کوئی خاص کوانٹٹی یا یونٹ ہے ان کے ناپنے کے۔ ڈھکن میں جو مزہ ہے بولنے میں وہ یونٹ میں تھوڑی ہے۔ تو وہ ایک پورا ان کا ایک یہ ہے بھائی اتنی لیگل ہے، اس سے زیادہ اللیگل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں شراب الاؤ نہیں ہے، تو مطلب ان کے یہ نہیں ہوتا کہ الاؤ ہی نہیں ہے، مطلب اتنی کوانٹٹی سے زیادہ الاؤ نہیں۔ آپ کو لائسنس جب ملتا ہے تو آپ کی نظر ٹیسٹ کی جاتی ہے، یعنی کی جانی چاہیے، چاہتی نہیں ہے، نابیناؤں کو بھی بعض دفعہ مل جاتا ہے ہمارے ہاں۔ تو اس میں یہ ہے کہ بھائی اس حد تک تو برداشت کر لیں گے، چشمے سے ریکوری ہو جائے گی، ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ اگر نظر خراب ہے، 2 کے 4 نظر آ رہے ہیں آپ کو، سگنل لے کے آپ سمجھ رہے ہو کتنے پولیس والے کھڑے ہوئے آگے،
4 یا تو مسائل ہوں گے نا. آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ والا اصل ہے, اس کو بچانا ہے, حالانکہ وہ آپ کو نظر آ رہا ہے. یعنی آپ نے جس کو جھوٹی موٹی کا سمجھ کے اس کو ٹکر مار دی, آپ کا خیال تھا یہ تو مجھے نظر آ رہا ہے, اصل میں وہ والا ہے جس کو بچانا ہے میں نے, حالانکہ اصل یہ تھا. وہاں سے گزار دیتے آپ گاڑی. بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے نا. تو اس لیے گورنمنٹ نے ایک لا بنایا ہے, بھائی اس حد تک تو ٹھیک ہے, اس سے زیادہ نظر خراب ہوگی لائسنس نہیں ملے گا آپ کو. تو ہر چیز میں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہر چیز میں ایک معیار ہے اور ہر ادارے کا الگ معیار ہے. فوج کا معیار ذرا زیادہ اونچا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد پولیس کا معیار ہے وہ تھوڑا سا کم, رینجرز کا اس سے کم, پولیس کا اس سے کم, ایسے ایسے یہ سیٹ اپ چلتا ہے. تو میرے بھائی جب اللہ میاں ہم سے کہتے ہیں کہ دنیا سے دل نہ لگاؤ, تو دل لگانے کا بھی اللہ کے ہاں ایک معیار ہے. ایک حد تک دل لگانا یہ نہ صرف جائز بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری, لیکن اس کی ترغیب دینے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ خود بخود لگے گا. کبھی آپ نے کسی کو بھوک لگ رہی ہو, آپ اس کو روٹی کے فضائل نہیں سناتے کہ دیکھ جب شدید بھوک لگ رہی ہو تو روٹی کھا لینی چاہیے. وہ کہے گا آپ کے مشورے کے بغیر بھی میں یہ کام کر لوں گا, آپ کو فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, میرا دل چاہ رہا ہے. تو اس لیے شریعت میں دنیا سے دل لگانے کے فضائل کہیں بھی نہیں ہے, کیونکہ وہ تو خود بخود لگتا ہے, نیچرل ہے. پابندیاں لگائی ہیں کہ بھائی یہاں تک لیگل ہے, لیکن یہ ضرور بتا دیا کہ جتنا لیگل ہے اس کو انلیگل سمجھنا حرام ہے. جتنا لیگل دل لگانا ہے نا اتنا کیا ہے, لیگل ہے. اس پہ اگر کوئی پابندیاں لگاتا ہے تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والا ہے. تبھی اسلام نے جس اہتمام سے قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کے حرام کو حلال نہیں کر سکتے, اتنے ہی اہتمام سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ کے حلال کو حرام بھی نہیں کر سکتے. پابندی ہے. لوگ ہم سے آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں نا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی سے ایک مسئلہ پوچھا گیا, اس وقت کے فقہا کا اس میں اختلاف تھا. امام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ جائز تھا. مسئلہ کیا تھا وہ میں بیان کروں گا تو یوٹیوب پہ ایک نئی جنگ چھڑ جائے گی نا, اس لیے میں اصل مدعا کو بیان کرتا ہوں جو اس مسئلے سے سبق دینا مقصد ہے. وہ ہے امام حنیفہ کے نزدیک جائز تھا, باقی فقہا کیا کہتے تھے, اس کو ناجائز. اب کسی نے امام صاحب پہ الزام لگایا کہ ابے یہ لوگوں کو اجازت دے رہے ہیں, رخصتیں دے رہے ہیں, دیکھو وغیرہ وغیرہ نا. تو کسی نے ان سے کہا کہ جب آپ کی نظر میں یہ جائز ہے تو آپ خود کیوں نہیں یہ کام کرتے, اور اگر خود یہ کام نہیں کرتے تو ناجائز کیوں نہیں کہتے پھر اس کو. تو امام صاحب نے فرمایا, مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کیونکہ یہ عبارت پڑھے ہوئے بھی 20-25 سال ہو گئے دور حدیث میں, پورے الفاظ یاد نہیں ہے. غالباً یہ تھا کہ میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیں, سورج رکھ دیں, یا یہ کہ مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیں, یعنی جتنا بھی مجھے فورس کریں, مجھے یہ کہلوا دیں کہ یہ جائز ہے, ناجائز ہے, تو میں اس کو ناجائز قرار نہیں دوں گا, کیونکہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے. تو پورا زور لگا دو, میرے منہ سے یہ نہیں نکلوا سکتے کہ یہ ناجائز ہے. کیونکہ اگر میں یہ کہہ دوں گا, امام صاحب کی بات کا مطلب کیا کہ میں ایک چیز کو جائز سمجھ رہا ہوں اور میں لوگوں کے دباؤ میں یا تانوں میں آ کے اس کو ناجائز کہہ دوں گا, تو اللہ کے حلال کو حرام کرنا بھی کم درجے کا ظلم بولو نہیں ہے. یوٹیوب کے مسئلے میں نا لوگ ہم پہ یہی زور لگا رہے ہیں, کبھی ڈاکٹر صاحب کا بیان پیش کر رہے ہیں, کبھی فلانا کا بیان پیش کر رہے ہیں کہ یوٹیوب کی ارننگ کو ہم مفتی طارق مسعود صاحب حرام کہیں, پھر الزامات لگا رہے ہیں کہ ان کے اپنے چینل ہیں. ہم 20 دفعہ جواب دے چکے, بھائی ہمارا چینل تو بعد میں بنا ہے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا اس وقت جب ہم نے اس کا فتویٰ دیا جائز ہونے کا. تو وہ کیا ہے, فورس کر رہے ہیں. میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہمیں اس دلیل کا جواب دے دو, میں اسی وقت ناجائز کہہ دوں گا, 2 سیکنڈ بھی مجھے ناجائز کہنے میں نہیں لگیں گے. لیکن ایک چیز کو ہم جائز سمجھ رہے ہیں, ہم اس کو ناجائز کہتے ہیں پبلک کے پریشر میں آ کے, تو قیامت کے دن الٹے ہم لٹکے ہوئے ہوں گے, آپ لٹکے ہوئے نہیں ہوگے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری چیزوں کو اور بھی ناجائز قرار دینا پڑے گا. اب یہ ٹاپک چل گیا تو میں اس کو, کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بناتے ہیں, پہلے وہ امام صاحب کی بات مکمل کر لوں. تو امام صاحب نے کہا کہ مجھ سے یہ نکلوا دو نا کہ یہ ناجائز ہے, پوری ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا دیا جائے گا, میں اس کو ناجائز نہیں کہوں گا. تو
یہ مجتہد اور فقیہ کا کام ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جائز سمجھ رہا ہے تو اس کے ناجائز قرار دینا بھی جرم ہے. جیسے ناجائز کو حلال کر دینا, حرام کو حلال کر دینا جرم ہے, ایسے ہی حلال کو حرام کر دینا بھی کیا ہے, بہت بڑا جرم ہے. مشرکین یہی جرم تو کیا کرتے تھے. حلال حرام کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے پاس. اب میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب کی آمدن سے متعلق. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں بنوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے, دارالعلوم کرنگی کا تو کوئی اس بارے میں واضح فتویٰ موجود نہیں ہے. بنوری ٹاؤن جو یوٹیوب کی آمدن کو حرام کہتا ہے نا, وہ کہتے ہیں وہ لوگ, وہ اس لیے کہ وہ ویڈیو ہی کو حرام کہتے ہیں. یہ جو ہماری ویڈیو بن رہی ہے یا علماء کی ویڈیوز آ رہی ہیں, وہ اسی کو تصویر میں داخل سمجھتے ہیں. تو اگر آپ ان کے اس فتوے کو فالو کرتے ہو تو پھر پورا فالو کرو. آپ پھر ویڈیو ہی کو حرام سمجھو, یوٹیوب کی میں کسی بھی کانٹینٹ کو حرام سمجھو آپ. تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, وہ بھی علماء ہیں اور اہل حق علماء ہیں. جب علماء کا کسی مسئلے میں اختلاف ہوتا ہے تو کوئی کسی کی بھی رائے کو بھی فالو کر لے تو اس پہ ملامت نہیں ہوتی. تو اگر آپ ان کی اس رائے کو فالو کرتے ہو کہ ویڈیو حرام ہے, پھر یوٹیوب چھوڑ دو, آپ ٹک ٹاک میں جائز چیزیں دیکھنا بھی چھوڑ دو, یہ ان کی رائے ہے. تو جب ان کی یہ رائے ہے تو پھر تو وہ یوٹیوب کا سارا سیٹ اپ ہی ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا نا. ہمارے ہاں تو جو فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب کی آمدن حرام ہے, وہ یوٹیوب پہ آ کے ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو بنوری ٹاؤن کی نظر میں تو یہ عمل ہی ناجائز ہے, یوٹیوب پہ آنا ہی ناجائز ہے. آپ کا بات سمجھ میں. دوسری بات یہ مسئلہ ویسے ابھی بیان کرنے کا تھا نہیں, اچھا بھلا ہمارا دنیا کی محبت پہ بیان چل رہا ہے, پھر یہ یوٹیوب کو میں نے گھسیٹ دیا. یہ جمعے کی نماز کے بعد میں بیان کروں گا تاکہ ہمارا ٹاپک جمعے کی نماز کے بعد سوال جواب کا سیشن ہوگا, اس میں یوٹیوب کی آمدن کا ٹاپک چھیڑوں گا. ابھی نہیں چھیڑوں گا میں, کیونکہ پھر میرا جو اچھا بھلا ایک بہترین ٹاپک چل رہا ہے وہ رہ جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ نے جو دنیا کی محبت سے منع کیا, میں نے عرض کیا کہ اس میں جو جائز چیز ہے اس پہ بھی پابندی لگانا اسلام میں حرام ہے. کوئی نہاری کھا رہا ہے, کوئی بریانی کھا رہا ہے, کوئی دیکھ کے ڈھکن دیکھ سے جب آپ بریانی کا ڈھکن ہٹاتے ہیں اس کی خوشبو سے انجوائے کر رہا ہے, تو کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور اللہ کی طرف سے بھی اس پر پابندی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ نے بہت دولت دی تھی. تو ہمارے جب میری والدہ اور ہمارے گھر کی خواتین گئیں حضرت کے گھر نا, بیان ہوتا تھا تو حضرت کی اہلیہ سے ملی تو انہوں نے بہت سونا پہنا ہوا تھا. ہمارے حضرت کی اہلیہ نے گولڈ بہت پہنا ہوا تھا. اور بھی بہت ساری خواتین گئیں تو وہ سب آ کے کہنی بھائی یہ مولانا ہے, ان کی بیگم نے اتنا گولڈ پہنا ہوا ہے, یہ کس ٹائپ کے مولانا ہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضرت کی رائے یہ تھی کہ جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو میں گھر والوں کو گولڈ زیادہ پہناؤں گا. اور حضرت اسپیشل اس دن لازمی ان سے کہتے تھے پہنو جس دن خواتین بیان میں آئے, تاکہ یہ جو کانسیپٹ مولویوں کے گھروں کا یا دینداروں کے گھروں کا ہے نا, اور یہ جو دنیا سے محبت کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ کلیئر ہو کہ اس کا صحیح مطلب کیا ہے. اللہ نے اگر دولت دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح حدیث ہے, ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. میں پورے آپ کہہ سکتے ہیں مفتی صاحب حدیث کا ریفرنس نمبر نہیں دے رہے بھائی جان, ہم پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں آپ کو, پوری عربی کی حدیث پڑھ کے سنا رہے ہیں نا. آپ گوگل پہ ٹھک کر لکھو, ٹھک کر کے آ جائے گی. لکھنے میں ٹائم ہوگا, آنے میں ٹائم نہیں لگے گا. پوری حدیث عربی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ. اس حدیث کا شان ورود کیا ہے؟ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, پرا گندا لباس, بال بھی بکھرے ہوئے. ہم ہوتے نا جو ہم نے اسلام کا ایک کانسیپٹ بنایا ہوا ہے اپنی کھوپڑی میں, ہم کہتے بزرگ صرف یہی ہے. آج ایک ہم نے بزرگ دیکھا کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہوئے اور بال بھی کیا ہیں, میلے کچیلے اور بکھرے ہوئے. ہماری نظر میں کانسیپٹ کیا ہے؟ تبھی روحانی عامل جتنا میلا ہوگا نا اتنا زیادہ چلے گا. پھر روحانی عاملوں پہ آ گیا میں, اللہ معاف فرمائے. روحانی عامل جتنا گندا, جتنی انگوٹھیاں اس کی ہوں گی نا, بالکل چھچورے نہیں جیسے لیڈیز پنا, اس میں انگوٹھیاں 6 4 انگوٹھیاں یہاں ڈالی ہوئی ہوں گی, منہ میں پان, بڑی بڑی مونچھیں اور میلا بدبو, جتنا اور جتنی الٹی الٹی باتیں کرے گا جو سمجھ میں ہی نہ آئے. ان کے چینل آپ دیکھ لو, ان کے یوٹیوب پہ بیان سنو روحانی عاملوں کے, نہ سر نہ پاؤں, پتہ ہی نہیں چلتا بیان
بول کیا رہا ہے یہ؟ پتہ نہیں مسٹنڈے بنے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور علماء مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اس کے سامنے، ایسے عاملوں کے سامنے مفتیان کرام بیٹھے ہوئے. وہ میں ان سے پوچھتا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں بہت اوپر کی باتیں، بہت اوپر کتنی بہت. اچھا عاملوں کی ایک اور آپ کو بدماشی بتاؤں میں. جب آپ کسی عامل کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالے گا، تھوڑا سا کنارے پہ دیکھے گا یوں. جیسے آپ ہے نا، آپ آئے میرے پاس اور اللہ نہ کرے میں عامل ہوں تو میں تھوڑا سا سائڈ پہ دیکھوں گا یوں. یہ ایک اسٹائل ہے ان کا، یہ ایکٹنگ ہے. ایسے کریں گے یہ، پھر یہ شو کرتے ہیں ہم آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے. یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے موکل سے یا آپ کے ہمزاد سے بات کر رہے تھے، تو اس سے ہم نے اندازہ لگا لیا آپ پہ کیا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے یہ، سمجھ لو ایکٹنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے جتنا میلا کچیلا عامل ہوگا نا مارکیٹ میں اتنا زیادہ ہٹ ہوگا وہ. خیر، اور جتنی لمبی لمبی پھینکے گا ہمزاد موکل، کہہ رہے ایک آپ ہو ایک آپ کا ہمزاد ہے. بھائی جب کوئی ایسی بات کر آپ بولو ٹوٹل میں یہی ہوں جتنا ہوں نا، کوئی ہمزاد میرے ساتھ نہیں ہے، کوئی موکل میرے ساتھ نہیں ہے. میں ٹوٹل جو ہوں پیدا اکیلا ہی ہوا تھا اور ٹوٹل اتنا ہی ہوں میں. باقی وہ جو حدیث میں آتا ہے ہر انسان کے ساتھ ایک جن ہے ایک فرشتہ ہے، وہ یہ ہمزاد نہیں ہوتے. وہ جن انسان کو شیطان ہے جس کو جن سے تعبیر کیا ہے، وہ برائیوں کی ترغیب دیتا ہے اور فرشتہ دل میں نیکی کے خیالات ڈالتا ہے. اس کا عاملوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور عاملوں کو وہ فرشتے اور جنات لفٹ بھی نہیں کراتے. وہ تو اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہوا ہے. وہ تو برائیوں کی ترغیب دے گا، فرشتہ نیکیوں کی ترغیب دے گا. وہ دل پہ اثر ڈالتے ہیں اس کا. باقی ہم ٹوٹل یہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے ساتھ الگ سے مزید کوئی چیز نہیں ہے. ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ایک چیز لگ جاتی ہے آپ کے ساتھ جس کو بیگم کہا جاتا ہے. وہ پھر پوری زندگی کے لیے آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے لگ گئی. تبھی میں کہتا ہوں کہ باہر جب جو لوگ جاب کے لیے جاتے ہیں بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو. وجہ اس کی یہ کہ اللہ نے کہا وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے بیوی کو صاحبہ کہا ہے، ساتھ رہنے والی. ماں کو بھی صاحبہ نہیں کہا، باپ کو بھی صاحبہ نہیں کہا، بھائی کو بھی، بہن کو بھی، اولاد کو بھی نہیں. بیوی کو کیا کہا؟ صاحبہ. اس کا مطلب یہ پھلترو کی طرح ہمیشہ کے لیے چپک گئی ہے. خواتین کو غصہ آتا ہے میرے لفظ پہ، لیکن بھائی میں تو تعریف میں کہہ رہا ہوں نا، یہ چپک گئی ہے. پھلترو اس لیے کہتا ہوں کہ جو کپڑوں پہ بعض دفعہ نا ریشمی کپڑوں پہ ایک دھاگا چپک جاتا ہے، دیکھا ہوگا بعض دفعہ. بچپن میں ایسا بہت ہوتا تھا تو ہم کیا کرتے تھے، اس دھاگے کو ہٹایا ہاتھ سے چپک گیا، اب دوسرے ہاتھ سے پکڑا اس پہ چپک گیا. وہ کرنٹ ہوتا ہے اس میں نا. پھر یوں یوں کیا ادھر چپک گیا، پھر یوں کیا ادھر چپک گیا. اس سے جان چھوڑانا، مرو گے تو جان چھوٹے گی اس سے، یا نہا کے آ جاؤ. تو وہ پھلترو کہلاتا ہے، اس کالڈ پھلترو. تو اسی طرح جب شادی ہو گئی تو بیگم کو اللہ نے کیا بنا دیا، آپ کے ساتھ چپکا دیا. اب 2-2 سال کے لیے سعودی عرب جا رہے ہو جاب کرنے کے لیے، پوری زندگی آپ بیگم یہاں ہے. یہ شریعت نہیں ہے بھائی، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اس کو ساتھ لے کے جاؤ. خیر، تو کیا بات کر چلی تھی یار، جلدی سے سمیٹیں. عاملوں پہ تو میں آ گیا تھا، وہ تو میں ہر بیان میں آتا ہوں، کوئی نئی بات تھوڑی ہے. دنیا سے محبت کی بات چل رہی تھی کہ ایک لمٹ ہے، اس سے کم جائز ہے. کیونکہ اگر وہ محبت بالکل بھی نہیں ہوگی تو ہم تو رہبانیت کی طرف چلے جائیں گے، کمانا چھوڑ دیں گے، بیوی بچوں کی فکر چھوٹ جائے گی، محبتیں مارکیٹ سے شارٹ ہو جائیں گی، زندگیاں خراب. تو میں حدیث سنا رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، پراگندہ حال، پراگندہ بال، لباس بھی پراگندہ. آپ نے فرمایا کیا اللہ نے تمہیں دولت نہیں دی ہے؟ فرمایا ہاں. تو آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جو اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کے اثرات تمہاری باڈی سے، تمہارے لباس سے نظر آئیں. اس لیے علماء، حضرت حکیم علماء رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مالداروں کا لباس تھوڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہونا چاہیے. غریب آدمی کے پاس اگر اچھی کوالٹی کے پیسے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کم درجے کا لباس پہنے. مالدار کے پاس اگر ہے تو اس کا لباس کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ. آپ کہہ سکتے ہیں اس سے تو سوسائٹی میں فرق ہوگا، اس سے معاشرے میں کیا ہوگا؟ فرق. یہ دولت مند ہے، یہ غریب ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ یہ فرق چاہتے ہیں، یہ فطرت کا حصہ ہے، یہ آج سے نہیں ہے، ہمیشہ سے ہے. دولت مند لوگوں کا پوشاک لباس اعلیٰ ہوتا ہے، غریبوں کا کیا ہوتا ہے؟ کم. اب سوال پیدا ہوتا ہے اس فرق کی وجہ سے تو غریب بیچارہ احساس کمتری میں جائے گا. بالکل ضرورت نہیں ہے احساس کمتری میں جانے کی.
وجہ اس کی ہے کہ موت کے بعد سب کیا ہو جائے گا بھائی؟ برابر. احساس کمتری میں جب جاتے جب غریب ہمیشہ غریب رہتا, ٹھیلے پہ ہی رہتا, اور مالدار ہمیشہ مالدار رہتا. ابھی 2 ہفتے پہلے ایک ارب پتی آدمی کا انتقال ہوا, اتنی دولت کہ گنی نہیں جائی, تو وہی ہوا پھٹے پہ ہی لٹایا گیا اس بیچارے کو. غسل بھی وہی پانی سے, کوئی الگ سے آب زمزم یا کوئی تیزاب سے نہیں نہلایا گیا کہ جی بہت مالدار آدمی تھے یہ. وہی پھٹے میں لٹا کے جنازہ پڑھا کے ان کو قبر میں ڈالا, اوپر سے سلیب لگا کے دعا کی, اور لوگ پتلی گلی سے نکل لیے. تو ٹھیلے والے کے ساتھ بھی کیا ہوگا؟ تو اس لیے ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں. لیکن آپ یہ چاہو کہ امیر اور غریب کا فرق اسلام میں ختم ہو جائے, تو یہ دین فطرت کے خلاف ہوگا. یہ فرق اللہ نے رکھا ہے, اور سورہ زخرف آپ دیکھیں, لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا, اللہ کہتے ہیں ہم نے دولت کی تقسیم میں فرق رکھا ہے. یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی, تاکہ کچھ لوگ کو تابع بنا کے رکھیں. سارے ایک جیسے ہو جائیں تو ملازمت کون کرے گا؟ آپ نے فیکٹری بنائی, سب نے فیکٹریاں بنا لی, تو آپ کو فیکٹری چلانے کے لیے بندے کہاں سے ملیں گے؟ چپڑاسی کہاں سے لاؤ گے؟ مزدور کہاں سے لاؤ گے؟ گٹر صاف کرنے کے لیے بھنگی کہاں سے لاؤ گے؟ سارے ہی فیکٹریوں کے مالک. تو نظام عالم تباہ, کسی کی فیکٹری نہیں چلے گی. چلتی اسی وجہ سے ہے کہ بہت سے غریب ہیں, آپ ان کو تھوڑی تنخواہوں میں وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا ہوتا. تو یہ بنایا ہوا کس کا نظام ہے؟ یہ اللہ کا نظام ہے. تو اس لیے شریعت کا مزاج ہے, جب دولت ہے تو وہ لباس پوشاک اور سواری سے جھلکنی چاہیے. باقی اس پر ایک مشہور اشکال ہوتا ہے, پھر ہمارے نبی کے لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا, حضرت عمر کا لباس پیون زدہ کیوں ہوتا تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے نبی نے دولت رکھی نہیں ہے, مسکینی میں زندگی گزاری ہے. ہم ان دولت مندوں کی بات کر رہے ہیں جن کے اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں کپڑے خریدنے کے, اور وہ پھر بھی پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں. اس کی اسلام میں مثال نہیں ملتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یا تو آپ بھی ایسے ظرف پیدا کرو, سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح غربت اور مسکنت کے راستے کو اختیار کرو. جتنی دولت آئی ساری خرچ کر دو, شام کو کھانے کو روٹی بھی نہ ہو, اور کپڑے پھٹ جائیں تو سوئی دھاگا بھی نہ ہو سینے کے لیے. ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بھائی, پھر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. لاکر میں بھی پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, بینک میں الگ پیسے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. چمونی آپا کو جو وہ ڈالی ہوئی, انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی آپ کی بیگم نے چمونی آپا کے پاس, وہ 3 کروڑ کی یا 2 لاکھ کی کمیٹی بھی الگ نکلنے والی ہے. ہر محلے میں کوئی نہ کوئی ہوتی ہیں آپائیں. اب تو محلے داریاں ختم ہوتی جا رہی ہیں, ورنہ ہم جب چھوٹے تھے ہر محلے میں ایک فسادی عورت بھی ہوتی تھی, ایک رشتے کرانے والی بھی ہوتی تھی, اور کمیٹی والی بھی ہوتی تھی. اور بہت سے محلوں میں وہ کمیٹی والی آپا ایسی بھاگی ہیں, آج تک وہ آپا ملی نہیں. اس لیے کمیٹی, میں تجربوں کی بات بتا رہا ہوں, کمیٹی ہمیشہ اس گھر میں ڈالو جو اس کا ذاتی گھر ہو. کرائے کے گھر میں کمیٹی ڈال دی نا, این ممکن ہے جس دن کمیٹی نکلنے والی ہوئی وہ آپا مالک مکان کا کرایہ بھی کھا جائے. ایک انٹی میرے علم میں آئی, 15-16 سال پرانی بات ہے, ان کا بزنس ہی یہی تھا. کسی محلے میں کرائے کے گھر پہ رہتی, وہ لوگوں کو اعتماد آتا, کمیٹی 1-2 نکال دیتی, لوگوں کو اعتماد بحال ہوتا ہے. یہ سچا واقعہ, آنکھوں دیکھا واقعہ بیان کر رہا ہوں. تو وہ ایسا ہی کرتی تھی کہ نا کمیٹی, وہ چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں پہلے ڈالتی ہیں, 200 500 روپے کی, وہ نکلتی, سب کو لوگ ایماندار لوگوں کو اعتماد آ جاتا, بھائی ایماندار انٹی ہیں. پھر بڑی بڑی کمیٹیاں ڈلتی, لاکھ 2-2 لاکھ کی. اس کے بعد جب دیکھتی ہیں کہ اب لوگوں کا اعتماد بحال, پیسہ اکٹھا ہو گیا, غائب, مارکیٹ سے شارٹ, محلہ بدل لیا. تو ایسی بھی انٹیاں ہوتی ہیں, ایسی انٹیوں سے ہوشیار رہیے. اچھا خیر, تو دوسرا جو شریعت نے ہمیں کام کیا بتایا, دولت ہے تو وہ آپ کے لباس پوشاک سے, خوراک سے نظر آئے. پھر محبت کا مطلب کیا ہے بھائی؟ بہت آسان مطلب ہے. اللہ نے کہا دنیا سے محبت ختم نہیں کرنی ہے, ایک لمٹ, وہ لمٹ بہت اس کو قرآن نے نا مختلف الفاظوں سے مختلف جگہوں پہ تعبیر کیا ہے, مختلف مثالوں سے سمجھایا کہ کتنی لیگل ہے اور کتنی اللیگل. ایک جگہ اللہ نے فرمایا, کیونکہ وقت تھوڑا ہے, میں وہ بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا, جس نے سرکشی کی اور دنیا کو آخرت پہ ترجیح دے دی. دنیا کو آخرت پہ, بولو, اسے پتا ہے کہ دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے ایک دن ہم نے جانا ہے. اس کے باوجود وہ دنیا سے اتنا دل لگانا شروع کر دے
کہ اللہ سے, اللہ کے رسول سے, آخرت سے غفلت پیدا ہونا شروع. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ, یہ وہ شخص ہے جو دنیا مردار کا غلام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. ترجیح کا مطلب کیا ہے؟ جب مقابلہ ہوتا ہے تو ترجیح ہوتی ہے. کمپیئر, نماز کا ٹائم ہے اور دکان پہ لوگوں کا ایک اچھا خاصا کراؤڈ ہے, آپ اس کراؤڈ کو چھوڑ کر مسجد آتے ہو, چھوڑ دیتے ہو اپنے پروفٹ کو. اس کا مطلب آپ دنیا کو اتنی ہی ویلیو دیتے ہو جتنی ویلیو کے وہ قابل ہے. آپ کو پتا ہے یہ کمبخت جو کسٹمر کی لائن لگی ہوئی ہے, جب میں مروں گا یہ قبر میں میرے ساتھ اندر نہیں گھسیں گے, اور یہ جو میں کسٹمر سے اضافی جو پیسہ کما لوں گا یہ قبر میں میرے کام نہیں آئے گا. کیا کما لوں گا بھائی؟ کتنی بلڈنگیں بنا لوں گا, قبر میں کیا چیز کام آئے گی بھائی؟ نماز کام آئے گی. کل ایک تاجر ملے, بہت اللہ نے دولت دی ان کو, بہت دولت دی. ایسے ایسے لوگوں سے میں ملتا ہوں, غریب بھی ایسے کہ کھانے کو روٹی نہیں ہو رہا, ایسے دولت مند کہ نوٹ گنے نہیں جاتے ان سے, ہوش اڑ جائیں آپ. کہنے لگے بھائی میں نے دنیا بہت کما لی, دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں میں, مجھے اپنی قبر کی فکر ہو گئی ہے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو یار مسلمان کسی نہ کسی موڑ پہ تھوڑا سا اس کو خوف آ ہی جاتا ہے, کہیں نہ کہیں آ کے اس کو اٹکتا ہے کہ بھائی یہ کتنی بڑی نعمت ہے. کافر کو یہ خیال بھی نہیں آتا, وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے جب موت کا تصور دماغ میں آتا ہے. جب مسلمان کو موت کا تصور آتا ہے خودکشی کی طرف نہیں جاتا, وہ قبر بنانے کی میں لگ جاتا ہے کہ یار اب آخرت کے لیے کچھ کرو. ایک دفعہ امریکہ سے کسی کا فون آیا, اس زمانے میں فون کافی اٹھا لیا کرتا تھا. وہ صاحب کہنے لگے میں نے بہت پیسہ کمایا, بہت عیاشی کی, اور کہنے لگے کوئی یتیم ہو تو مجھے بتا دو, میں زندگی بھر اس کی کفالت کرنا چاہتا ہوں. اور پھر رونے لگے. کہتے ہیں یار کوئی ایک نیکی تو کر کے جاؤں نا میں, کوئی ایک نیکی. تو کہنے لگے کوئی طالب علم ہو یتیم, اس کی ساری زندگی جو دین کی خدمت کرے, ساری زندگی کا خرچہ میں اٹھانے کے لیے, مجھے اس کے جذبے پہ بہت خوشی ہوئی. یہ نعمت اللہ نے مسلمان کو دی ہے, کافر کو نہیں دی ہے. کافر مایوس ہے, اس کو کیا کرنا ہے بھائی؟ مسلمان کو ڈائریکشن تو پتا ہے نا, جانا کدھر ہے میرے بھائی؟ جانا تو بہرحال مٹی کے نیچے ہی ہے. تو اللہ نے کیا کہا بھائی؟ آثر الحیات الدنیا, جب دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہوگا تو دنیا مردار کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ دنیا کو. کہتے ہیں آخرت کو چھوڑ دو. اور آخرت کا عاشق کس کو ترجیح دیتا ہے؟ او بھائی ایسی 20 دنیاؤں پہ 100 دفعہ لات. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے. اچھا بعض دفعہ نا اپنی تربیت کے لیے حلال سے بھی کچھ وقت کے لیے اجتناب کرنا پڑتا ہے, اپنی تربیت کے لیے. دیکھو اللہ نے جو لمٹ بنائی ہے نا, ایک تو یہ کہ دنیا کی وجہ سے کوئی حرام کام نہ ہو. اگر حرام کی طرف جا رہے ہو تو یہ دنیا کی محبت لمٹ سے زیادہ. اسی طرح دنیا کی محبت میں اعتدال سے تجاوز نہ ہو دنیا کمانے میں. اگر اعتدال سے ہٹ گئے تو یہ بھی کس کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. اعتدال کا مطلب کیا؟ آپ کی صحت زیادہ ویلیو ہے یا پیسوں کی زیادہ ویلیو ہے؟ ساری دنیا کے شریعت سے بھی پوچھو, اسلام کہتا ہے صحت پہلے, دولت بولو بعد میں. ڈاکٹروں سے پوچھو وہ کیا کہیں گے, موٹیویشنل اسپیکر سے پوچھو بھائی صحت پہلے دولت, وہ کہتے ہیں یار کمبخت ایسے پیسے کا کرے گا کیا, تو بادام کے پیسے ہیں چبانے کے لیے منہ میں دانت نہیں ہے, لڈو کے پیسے ملے کہ مٹھائیاں کھاؤں گا, شوگر ہے کھا نہیں سکتا, انڈا گرم ہے ٹھیک ہے نا, تیرا جگر اس کو برداشت. تو ایسے پیسوں بہت سے لوگ ہیں, بہت پیسہ ہے, نہ کھا سکتے ہیں, نہ چل سکتے ہیں, نہ سو سکتے ہیں, نیند کی گولیاں کھا کھا کے سو رہے ہیں. دنیا کے سارے عقل مند کہتے ہیں سب سے پہلے صحت. آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد ریلیشن. دیکھو انسان کو دولت سے زیادہ ضرورت کس کی ہے؟ ریلیشن کی, کیونکہ انسان تنہا پیدا نہیں ہوا. فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں نسب والا بنایا. جب اللہ نے والا بنا دیا, نسب والا یعنی ددیال نلیال اور سسرال,
یہ جب 3 خاندان والا بنا دیا, اللہ کہہ رہا ہے, اور اللہ جو بات کہے گا وہ نیچر ہی کی بات ہوگی, تو اس کا مطلب انسان انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتا. انڈیویجولی لائف انسان کو ٹینشن اور اسٹریس کی طرف لے کے جائے گی. اس کو ریلیشن چاہیے, محبتیں چاہیے. گورا کیوں ٹینشن میں جا رہا ہے؟ سب کچھ ہے, محبتیں نہیں ہیں. ابے جس قوم میں بیوی اپنی چائے خود بناتی ہو, میاں اپنی چائے خود بناتا ہو, وہ بیوی کو اپنے خرچے پہ ایک چائے کی پیالی پلانے کو تیار نہ ہو. ہمارے یہاں گرل فرینڈ پہ جائیدادیں لٹاتی جاتی ہیں, بیوی تو اگلی چیز ہے. گورا گرل فرینڈ کو اپنے خرچے پہ ایک ٹافی نہیں کھلاتا تو ریلیشن ملے گا؟ وہ کہے گی بھائی اپنے فائدے کے لیے, میں اپنے فائدے کے لیے, ریلیشن ختم. تو تبھی تو پھر بےچارے اسٹریس میں جاتے ہیں, محبتیں ختم. کتوں سے محبت ملتی ہے. میں نے پورا ولاگ بنایا تھا کتے پہ, وہ دیکھا تھا آپ لوگوں نے؟ یار تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو پھر؟ کتے پہ ولاگ بنایا تھا. ایک گورا اچھا بھلا 40 سال کا, وہ تھا میکسیکو کا تھا, فٹ فاٹ بالکل, کتے کو لے کے جا رہا ہے. ایسے بہت کیسز ہوتے ہیں وہاں پہ. جہاز میں الگ سے اس کو پرمیشن ملی ہے کتا ساتھ لے جانے کے لیے, اس کو الگ سے پرمیشن ملی ہے, ورنہ کتوں کو جہاز میں الاؤ نہیں ہے. اتنی ابھی انہوں نے ترقی نہیں کی کہ کتے کو جہاز میں سیٹ دیں دیں. لیکن اگر آپ یہ ایپلیکیشن لکھ کے دیں کہ میں اس کتے کے بغیر نہیں رہ سکتا, تو پھر آپ کو پرمیشن ملتی ہے. کتے پہ ایک ٹیگ لگتا ہے ایموشنل ریلیشن کا, کہ ان دونوں کا بہت ہی کوئی, اور جو لے جانے والا وہ کوئی ڈاکٹر ہوتے ہیں, بعض دفعہ انجینئرز ہوتے ہیں, بہت بڑی بڑی پوسٹوں کے لوگ ہوتے ہیں. ابے تم اتنی بڑی پوسٹ پر ہو, تمہیں کتے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں گے وہ جواب میں پتہ ہے کیا کہتے ہیں, ہم اتنی بڑی پوسٹ پر ہیں, اس پوسٹ کی وجہ سے ہمیں پیسے بہت ملتے ہیں, ریلیشن اور محبت بولتے کیوں نہیں ملتی, لہذا کتے سے ہمیں ملتی ہے. تو ہم وداؤٹ کتا وی کین ناٹ سفر. ٹھیک ہے نا, ہماری گلابی انگلش ہے, جو لفظ آ رہا ہوتا ہے ٹھوک دیتے ہیں اس میں ہم, تو نہیں سفر کر سکتے ہم کتے کے بغیر. یہ بہت میں نے کیسز دیکھے ہیں وہاں پہ, بھائی کتے کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ حقیقت ہے. اب گورے کو بیوی والی محبت بھی کتے سے چاہیے, باپ والی محبت بھی کتے. ہم کو سب سے الگ الگ محبت مل رہی ہے. ہمیں باپ کی محبت ملی کہ نہیں ملی؟ ہمیں کچھ ہوتا تھا غم, کس کو ہوتا تھا ایسا غم کہ ہم سے زیادہ. ہم تو بچپن میں بیمار ہوئے, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا. روتا کون تھا ہمارے لیے؟ ہمارے ماں باپ روتے تھے. ہمیں تو پتہ بھی نہیں کون کون سی دعائیں ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے کی ہے. تو یہ ریلیشن ہمیں کہاں سے, یہ محبت کہاں سے ملی؟ باپ کی باپ سے ملی. ماں کی محبت, باپ کی الگ محبت ہوتی ہے, ماں کی الگ, دونوں چاہیے انسان کو. ماں کی محبت میں ممتا پن زیادہ ہوتا ہے, لاڈ زیادہ ہوتا ہے. باپ کی محبت میں ٹھکائیاں لگاتا ہے. صحیح ہے نا, کہ انسان کا بچہ بن جا, تیرا مستقبل کیا ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. فکر اس کو ہوتی ہے کہ یار اس کو انسان بنانا ہے, اس لیے وہ ڈانٹے گا بھی, مارے گا بھی, یہ سب محبت میں کر رہا ہوتا ہے. تو ماں کی الگ محبت ہوتی ہے. ماں والی محبت بھی ہم نے دیکھی, اللہ نے ہمیں دی, سب کو ملتی ہے, ہم کوئی اکیلے دنیا میں پیدا نہیں ہوئے. وہ محبت کیا ہوتی ہے؟ جب اسکول جانے کے لیے اضافی جیب خرچی چاہیے, ابا نہیں دے گا, ابا کو پتہ ہے بگڑے گا, وہ کون دیتا ہے؟ اماں. بگاڑنے میں پورا کردار کر, وہ محبت نہیں رہی ہوتی ہے. خیر, تو الگ سے وہاں سے آدمی اپنے کھانچے کھولے ہوئے ہوتے ہیں. ابا کے کھانچے الگ ہوتے ہیں, بھائی بہنوں کے الگ ہوتے ہیں. تبھی تو کہتا ہوں بھائی بہن پیدا تو کرو اپنے بچوں کے لیے. جلدی اپنی بات ختم کر رہا ہوں بس. تو بھائی بہنوں کی محبت بھی چاہیے بچوں کو, آپ کے دوستوں کی بھی محبت چاہیے, ایسے جگری دوست. ابھی دیکھو, ابھی چھوڑو, میں اس ٹاپک کو نہیں چھیڑتا دوبارہ. خیر, تو یہ ساری محبتیں انسان کو چاہیے. اللہ نے انسان کو کلا پیدا نہیں کیا. اکیلے کو پنجابی میں کہتے ہیں کلا. کبھی اکیلے میں ملیں گے تو آپ کو ایک لطیفہ سناؤں گا. کلے آدمی کا کام نہیں ہے, لیکن وہ چھپڑ میں سنانے کا, چھاؤں میں سنانے کا. کلے آدمی کا کام نہیں, بس یہ عنوان یاد رکھنا, کلے آدمی کا کام نہیں ہے. خیر, تو یہ جو ریلیشن ہے نا میرے بھائی, کہاں بات کیا چل رہی تھی, میں تو دماغ سے نکل گئی. میں ٹاپک کیا چل رہا تھا, یہ کتوں پہ آ گیا نا. میں جب میں انگریز پہ اور کتے پہ آ جاؤں پھر وہ ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. وہ لمٹ کی بات کر رہا تھا نا. نہیں, اللہ سے محبت کا ایک, ہاں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا اعتدال کمانے میں کیا ہو, اعتدال. اس اعتدال میں سب سے پہلے صحت, اس کے بعد ریلیشن. اگر آپ اپنے آپ کو کمانے میں اتنا جتا دیتے ہو, ہر وقت ترقی گدھے کی طرح کام کر رہے ہو, نیند پوری نہیں ہو رہی آپ کی,
اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے. آپ کما رہے ہو, میں بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ بناؤں گا, کما رہے 60 سال کے بعد جا کے کمبخت تو نے بنا لیا تو کیا رہ گیا اب؟ تو ختم ہے نا, آگے ریٹائرمنٹ ہے, قبر میں جائے گا, اب کیا کرے گا؟ تو نمازیں ضائع ہوتی, گناہ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. اعتدال سے بڑھی ہوئی محبت, وہ اعتدال کیا, صحت خراب ہو رہی ہے, اسٹریس میں جا رہا ہے, ٹینشن میں جا رہا ہے. ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی؟ پیسہ آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, قبر ہے آگے یار. ٹینشن کس بات؟ ٹینشن لینا اس کی علامت ہے. محبت کیا ہے؟ اعتدال سے زیادہ ہے. تیسرا, ریلیشن خراب ہو رہا ہے. ریلیشن کا کیا مطلب؟ کتنے لوگ جاب کرتے ہیں, بیوی بچوں کو ٹائم نہیں, ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی. جب وہ گھر میں آتے ہیں تو بچے کہتے ہیں امی ایک صاحب آئے ہیں ملاقات کے سلسلے میں. ایسے لوگ بھی ہیں, بچوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہوتا. اتفاق سے اس دن آج آفس سے آپ جلدی گھر آ گئے, ایک صاحب نے بتایا کہ میں اپنے بچوں کو نا ایسے دیکھ رہا ہوں, یوں بڑے ہو رہے ہیں, کیونکہ جب میں صبح نکلتا ہوں تو وہ سو رہے ہوتے ہیں, اتنی جلدی میں نکل, رات کو آتا ہوں تو سو چکے ہوتے ہیں وہ. تو بھائی تو یہ اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے, اس سے کیا کرو؟ ٹائم دو اس کے ساتھ, اس کو لے کے گھومو, اس کے ساتھ بیٹھو, اس کے ساتھ گپ شپ لگاؤ, باتیں کرو, لطیفے سنو. ہم اپنے ابا کا جب نام آتا ہے جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے ابا نے ہمیں ٹائم بہت دیا ہے. جب آفس سے گھر آتے تھے بیٹھ کے گپ شپ کرتے تھے. ہم دوسروں کے اباؤں کو دیکھتے تھے, یار وہ تو لفٹ ہی نہیں کراتے اپنی اولادوں کو. اپنے ابا کو ہم دیکھتے تھے آتے ہیں ایسی گپ شپ لگاتے ہیں اور ایسا گھر کا ماحول بناتے ہیں. تبھی ان کے دنیا سے جانے کے بعد غم ہوا. اب تک ہوتا ہے غم, کئی سال ہو گئے. آج باپ گھر میں, ماں تو دے دیتی ہے ٹائم, باپ بچوں کو ٹائم, بولو وہ کہہ رہا ہے میں کما رہا ہوں. ابے تو جو کما کے ان کو کھلا رہا ہے نا, یہ احسان نہیں مانیں گے. صحیح ہے نا, یہ ذہن میں رکھنا, یہ احسان نہیں مانیں گے. یہ کہیں گے کوئی صاحب تھے جن کی وجہ سے آ رہا تھا گھر میں راشن. ماننا چاہیے احسان, لیکن آج کل کی اولادیں بڑی نالائق ہیں. تو ٹائم یعنی اتنا کماؤ کہ گھر والوں کے لیے, آپ کو بیوی بچوں کے لیے اس میں ٹائم, بولتے کیوں نہیں میرے بھائی, ملے. کچھ دوستوں کے لیے بھی ہے. ایسا آوارہ نہ بنو جیسے آج کل کے لوڑے لپاڑے بنے ہوئے ہیں, سارا ٹائم ہی دوستوں یاروں میں ککھ بھی نہیں کر رہے. وہ تو دوسری انتہا ہے, اس کو میں اپریشیٹ نہیں کر رہا. تو یہ چند لمٹس ہیں, اور بھی ہیں اس میں کچھ, یہ موٹی موٹی چند باتیں ہیں جو یہ باؤنڈری ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. نبی سے زیادہ مصروف دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. سارے کام کیے آپ نے, مگر اپنے گھر والوں کو بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے, گھر والوں کو بھی وقت دیا. تو یہ باؤنڈری کس کی طرف سے ہے بھائی؟ اللہ کی طرف. اس کو اگر کراس کرو گے, دنیا تو کہے گی اپنے کام کے ساتھ بڑا مخلص ہے, ترقی کر گیا, یہ کر گیا, وہ کر گیا. یار اس کو کہتے ہیں بزنس میں ہارڈ ورکنگ. اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وسیم کی جا کے دیکھے. اب یہ نہیں پتا وسیم کے گھر کا حال کیا ہے, بیوی بچے خوش ہیں کہ نہیں ہیں, اور صحت دیکھو, شوگر ہو گئی تھوڑی. میں ایسے صاحب کو جانتا ہوں ہارڈ ورکنگ, کمانے کی نا اتنی فکر, شوگر ہو گئی ان کو تھوڑے دنوں میں, کیونکہ نیند پوری نہیں ہوتی تھی, دن میں بھی ڈیوٹی, رات کو بھی ڈیوٹی, تھوڑی دیر سوتے تھے اور بڑے فخر سے بتاتے تھے یار اسٹرگل ہوتی ہے, اسٹرگل, ہارڈ ورکنگ. شوگر ہو گئی, پھر ایک دن ہارٹ اٹیک ہوا, اور اس دار فانی سے آج, یعنی ان کی عمر بھی میرا خیال ہے 35-40 سال ہوگی. اللہ مغفرت فرمائے, ہم تو یہی دعا کریں گے ان کے لیے, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. لیکن یہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے میرے بھائی, یہ اعتدال سے بڑی ہوئی دنیا کی محبت ہے, جس کو اسٹرگل اور ہارڈ ورکنگ سے, اس میں یہ بچوں پہ جو بہت زیادہ تعلیم کا بوجھ ڈالتے ہیں نا گن پوائنٹ پہ, تو CA کرے گا, تیرا باپ بھی کرے گا CA, اس میں تو بہت زیادہ بوجھ ڈالا ہوا ہوتا ہے. لیبل یہ لگایا گیا ہوتا ہے ہارڈ ورکنگ. ترقی اصل میں ہوس ہوتی ہے پیچھے دولت کی. پڑھو, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنو, کون منع کر رہا ہے آپ کو, لیکن بھائی اتنا زیادہ بچے کے سر پہ مسلط نہ ہو جاؤ. اگر اس کا دل لگ رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں لگ رہا تو جو لگ رہا ہے بھائی اس کام میں لگا دو اس کو. میں نے ایک بچے کو ہٹا دیا پڑھائی سے, اس کا دل نہیں لگ رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کاروبار کرنا ہے, ملازمت کرنا. میں نے کہا چل بھائی تیرا دل کر رہا ہے, ورنہ کہیں کا بھی نہیں رہتا, بتا دوں گا آپ کو. بیٹھا ہوا یہاں بیان سن رہا ہے, کہہ رہا ہے میں نے پڑھنا نہیں ہے, میں نے پڑھنا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس کو سمجھایا, انسان کا بچہ بن جا. نہیں پڑھ رہا, چل بتا کیا کرنا ہے, تو جو کرنا ہے. چرس نہیں بیچ رہا الحمدللہ, نہ چرس پی رہا ہے, جائز کام. اتنا زیادہ دنیا سے دل نہ لگاؤ کہ ڈپریشن کے مریض بن جاؤ. جو ہو رہا ہے ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا. ہم اور آپ نے اعتدال سے محنت کرنی ہے. ارادہ کس کا چلے گا؟ اللہ کا. میرا اور آپ کا ارادہ نہیں چلے گا. تو ماں باپ ٹینشنوں میں جاتے ہیں, ہم بچے کو یہ بنانا چاہتے تھے تو یہ پتہ نہیں کیا بن رہا ہے. کیوں چاہ رہے ہو بنانا؟ اللہ پہ چھوڑ دو. انسان کا بچہ بنانے کی پوری فکر کرو, بس بگڑے نہیں.
باقی دولت کماتا ہے نہیں کماتا, کس راستے سے کماتا ہے, یہ اللہ کی تقسیم ہے. سب دولت چاہنے والوں کو دولت ملتی نہیں ہے, ورنہ غریب دنیا میں ختم ہو جاتے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ غربت ہمیشہ رہے گی. غربت ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ ہے, سارے غریبوں کو کنٹینر میں بند کر کے اڑا دو بم سے, پھر غربت ختم ہوگی. اس کے علاوہ غربت ختم کرنے کا اور کوئی دنیا میں طریقہ نہیں. اچھا آپ کہہ سکتے ہو امریکہ کیوں اتنا مالدار ہے؟ بھائی ہم غریب ہیں اس لیے وہ مالدار ہیں, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بہت سے بڑے جو دنیا میں ملک ہیں نا, وہ مالدار ہی اسی وجہ سے ہیں کہ ہمارا کھا لیا انہوں نے. افریقہ میں گیا ہوں, بہت سارے ملکوں میں جا چکا ہوں افریقہ کے وہ ملک جہاں ڈائمنڈ نکلتا ہے, گولڈ نکلتا ہے دنیا کا سب سے زیادہ, وہاں لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گولڈ بڑی طاقتیں کھا رہی ہیں, تبھی تو وہ غریب ہیں. تو یہ اللہ کا نظام ہے, کچھ کھائیں گے, کچھ ظلم کر کے کھائیں گے تو آخرت میں اللہ ان سے پوچھے گا. تو یہ عجیب ہی سسٹم دنیا کا چل رہا ہے. یہ سسٹم نہیں چل رہا, یہ وہی چل رہا ہے جو الیکشن میں سسٹم چلا تھا ہمارے ہاں, صحیح ہے نا. تو دنیا میں بھی کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. آخرت میں جو چلے گا نا وہ سسٹم ہوگا, وہ سسٹم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھ